ہمارا معاشرہ رشتوں کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ان اینٹوں میں سے اگر ایک بھی اینٹ اپنی جگہ چھوڑ دے تو رشتوں کی دیوار مسمار ہو جاتی ہے۔ ڈیلی کرائم ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی فیملی کے بارے میں کہ جس میں دن رات پیسہ کمانے کی ہوس اور اپنے بچوں کو وقت نہ دینے کی غلطی نے ایک شخص کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنے دیگر رشتہ داروں کی جان لینے تک مجبور کر دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2007 سے، جب ندیم نامی شخص سعودی عرب پیسہ کمانے کے لیے گیا۔ شروع میں اس کا کام ٹھیک نہیں چلا، لیکن جلد ہی اس کے دن بدل گئے۔ اسے ایک ایسی اچھی جاب مل گئی جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اچھے طریقے سے پالنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آمدن بڑھنے لگی، نتیجتاً اس کے خاندان کے بھی دن پھرتے گئے۔ 7 سال تک ندیم سعودی عرب میں پیسہ کماتا رہا۔ ہر روز اس کی یہی امید تھی کہ اگلے ماہ گھر جاؤں گا، لیکن وقت گزرتے گزرتے 7 سال بیت گئے۔ آخر کار اس نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں جس گھر کا نگہبان کوئی نہ ہو وہ گھر جلد بکھر جاتا ہے۔ ندیم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 7 سال بعد جب وہ پاکستان واپس آیا، اس نے آ کر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا تو اسے تمام رشتوں کے اندر اپنائیت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان 7 سالوں کے بعد جب ندیم واپس پاکستان آیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کے بچے اس کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، اس کی بیوی صرف اس سے اس وقت بات کرتی ہے جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں نے اسے سخت پریشان کر دیا کہ آخر جن لوگوں کے لیے وہ اپنے دن رات باہر کے ملک گزارتا رہا ہے، وہی لوگ آج اس کے پاس بیٹھنے سے بھی کتراتے ہیں۔ حالات میں بہتری کی امید لیے ندیم واپس سعودی عرب چلا گیا۔ دوبارہ اس کی واپسی جون 2022 میں ہوئی، لیکن جب اس دفعہ اس کی واپسی ہوئی تو حالات بالکل مختلف تھے۔ اس کی بیوی اس سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بچے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی بیزار تھے۔ اس بات نے ندیم کو سخت پریشان کر دیا کہ آخر اس کی بیوی، اس کے بچے اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نتیجتاً ندیم کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس نوبت تک آ گیا کہ اس کی بیوی نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت نے 3 ماہ کے اندر اندر خلا کی کارروائی کو نپٹاتے ہوئے دونوں میاں بیوی کے اندر علیحدگی کر دی۔ ندیم تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ پچھلے 14 سالوں کے اندر ندیم نے کم و بیش 2 کروڑ روپے کمائے اور اس نے ایک زبردست عالی شان قسم کا گھر بنایا، لیکن جذبات میں آ کر یہ مکان بھی وہ بیوی کے نام منتقل کر چکا تھا۔ خلا کی کارروائی ہوئی تو ندیم آسمان سے زمین پر آ گیا۔ اس کے پاس جیب خرچ بھی نہیں تھا۔ تمام بینک اکاؤنٹس اور گھر کے کاغذات بیوی کے نام تھے۔ نتیجہ بات وہیں سے شروع ہو گئی جہاں سے 14 سال پہلے چلی تھی۔ ابھی ندیم پر ایک اور قیامت ٹوٹی کہ اس کی بیوی اور اس کے سسرالیوں نے بچوں کے خرچ کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے 27,000 روپے ماہانہ بچوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، ایک ایسے شخص کو جس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ نتیجتاً ندیم 27,000 روپے ماہانہ ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تمام حالات کسی بھی شخص کو پاگل بنا دینے کے لیے کافی تھے۔ ندیم بھی اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس نے آخری حربے کے طور پر ایک ایسا فیصلہ کر لیا کہ جس میں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ذاتی حفاظت کا بہانہ بناتے ہوئے ندیم نے اپنے ایک دوست سے پسٹل لیا، جس کو لوڈ کرتے ہوئے سیدھا اپنے سسرالی گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو دروازہ اس کی بیوی نازیہ نے کھولا، جسے دیکھتے ہی ندیم طیش میں آ گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے جو تینوں نازیہ کے پیٹ پر لگے۔ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ماں کو گولیوں سے تڑپتا دیکھ کر 7 سالہ بیٹی ندا اندر سے دوڑتی چیختی چلاتی آئی، لیکن باپ اس وقت اس قدر بے رحم ہو چکا تھا کہ اس نے یکے بعد دیگرے 2 فائر بیٹی کے پیٹ میں پیوست کر دیے۔ چھوٹی سی بچی خون آلود ہو کر دروازے کی دہلیز پر گر گئی۔ اسی دوران محلے میں کیبل کا کام کرنے والا ایک کیبل مین فائر کی آواز سن کر ان کے دروازے تک آیا۔ ندیم کو شک گزرا کہ یہ مجھے پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کیبل مین کی ٹانگوں میں 2 فائر مار دیے، جس سے وہ بھی شدید زخمی ہو گیا۔ غصے کے عالم میں موٹر سائیکل لے کر ندیم موقع سے فرار ہو گیا۔ ندیم کا اگلا ہدف اپنا سسر اور سالہ تھا، جو کہ بازار میں آڑت کا کام کرتے تھے۔ ندیم دونوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس سے پہلے کہ ان تک اپنی فیملیز کے مرڈر کی خبر پہنچتی، ندیم بازار پہنچا۔ دونوں باپ بیٹا دکان پر موجود تھے۔ اس نے فائرنگ کی اور دونوں باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک ہی دن کے اندر 5 افراد کی موت۔ پورا اوکاڑا شہر ہل چکا تھا۔ پولیس حرکت میں آئی۔ تمام افسران نے
ناکہ بندی کروائی، ہر گلی، ہر محلے، ہر موڑ پر پولیس ندیم کا خاکہ لے کر، اس کی تصویریں لے کر اس کو تلاش کر رہی تھی، لیکن ندیم کو جیسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ موبائل لوکیشن لینے پر معلوم ہوا کہ وہ ابھی اسی شہر میں ہے، اس نے شہر نہیں چھوڑا۔ ناکہ بندی اور سخت کر دی گئی کہ جیسے بھی ہو اس کو تلاش کیا جائے۔ پھر اچانک رات کے 2 بجے تھانہ اے ڈویژن سے وائرلیس کال موصول ہوئی کہ ایک ندیم نام کا شخص ہاتھ میں پسٹل لیے تھانہ پہنچ گیا ہے اور یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے 5 افراد کا قتل کر دیا ہے۔ تمام پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچے، ندیم کا بیان ریکارڈ کیا۔ بیان ریکارڈ کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ندیم نے دیدہ دانستہ جانتے ہوئے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنے سسر، اپنے سالے اور گلی میں کام کرنے والے ایک کیبل مین کا خون کر دیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک شخص ایسے حالات پر مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، نہ صرف اپنی بیوی بلکہ اپنی بیٹی تک کی جان لے سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناہمواریوں اور رشتوں کے اندر پیدا ہوتی ہوئی خلیج نے آج بہت سے لوگوں کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دن رات پیسہ کمانے کی ہوس ہمیں اپنوں سے دور کرتی جا رہی ہے۔ ہم پیسہ کماتے ہیں لیکن جن کے لیے پیسہ کما رہے ہیں انہیں وقت دینے سے بیزار ہیں۔ یاد رکھیے، وہ تمام لوگ جو دن رات پیسہ کماتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے رشتوں کو وقت نہیں دے پاتے، ان کا انجام اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے، بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تلخیاں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بڑھاپے کے اندر اولاد ماں باپ کو سنبھالنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی تمام تر جوانی، اپنی تمام تر توانائیاں پیسہ کمانے کے لیے صرف کر دیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنی فیملی کو وقت نہیں دے سکے، اور آج وہی فیملی ان تمام کمائے ہوئے پیسوں پر عیش و عشرت کر رہی ہے، لیکن کمانے والا مدد کا منتظر ہے۔ یاد رکھیے، جن کے لیے پیسہ کماتے ہیں انہیں وقت بھی دیجیے، کیونکہ وقت پیسے سے بڑی دولت ہے۔ ڈیلی کرائم ٹی وی کے اگلے ویڈیو کے اندر آپ کے لیے ایک نئی سٹوری ایک نئے انداز میں لے کر پیش ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اس میں کمنٹ کیجئے۔ والسلام۔